کی جانب سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی 9ویں کیسٹ ہے۔ صدر ایوب کے دل میں امید کی یہ کرن ٹمٹماتی رہی کہ شاید دنیا کے دوسرے بڑے لیڈر پنڈت جی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے میں امریکہ میں صدر کینیڈی کی ایک نئی اور جوان قیادت ابھری تھی۔ جولائی 1961 میں صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے۔ صدر کینیڈی اور مسز کینیڈی کو مخاطب کر کے صدر ایوب نے کہا، کیا آپ پنڈت نہرو کو مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے؟ کینیڈی زور سے ہنسے اور بولے، مسٹر پریزیڈنٹ، پنڈت جواہر لال نہرو دنیا کے ہر موضوع پر نہایت عالمانہ گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن جو ہی کشمیر کا ذکر آئے وہ فوراً چپ سادھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہ زمانہ تھا جب پنڈت نہرو کے نخوت بھرے ناز و نخرے سر آنکھوں پر اٹھانے کے لیے دنیا کے بہت سے چھوٹے اور بڑے ملک ہر وقت چشم براہ رہتے تھے، لیکن چین اور بھارت کے درمیان سرحدی جنگ کے دوران چینی یلغار کے ایک تھپیڑے نے ان کی عظمت اور بہادری کے ملمے کا بھرم چشم زدن میں آنن فانن اٹھ گیا۔ اکتوبر 1962 کے اوائل ہی سے پنڈت نہرو یہ گیدڑ بھبکیاں دے رہے تھے کہ ہندوستانی فوجیں چینیوں کو لداخ اور نیفا کے متنازع علاقوں سے بہت جلد نکال باہر پھینکیں گی۔ اسی ماہ کی غالباً 20 تاریخ تھی۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ میرے ملازم نے اندر آ کر مجھے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحدوں پر پے در پے حملے کر کے چین کو جوابی کارروائی پر مجبور کر دیا ہے اور چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ اس وقت مجھے یہی اطلاع دینے آیا ہے۔ جنگ کے یہی چند ابتدائی گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ ہندوستانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پر پاؤں رکھ کر ہر محاذ سے بھاگ رہی ہے۔ اگر پاکستان اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہرگز وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کیا اور اپنی کار نکال کر تیز رفتاری سے ایوان صدر جا پہنچا۔ کسی قدر تگ و دو کے بعد مجھے صدر ایوب کی خوابگاہ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ میں نے انہیں چینی کے ساتھ اپنی گفتگو تفصیلاً سنائی اور تجویز پیش کی، اسی لمحے اگر ہماری افواج کی نقل و حرکت بھی مقبوضہ کشمیر کی سرحدوں کے خاص مقامات کی جانب شروع ہو جائے تو؟ صدر ایوب نے تیز و تند لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا، تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو۔ جاؤ اب تم بھی جا کر آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آج تک میرا یہی خیال ہے کہ اس رات صدر ایوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا ایک اہم ترین سنہری موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ اگر ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ چھایا ہوتا اور ان کے کردار میں شیوائے دیوانگی اور شیوائے مردانگی کا کچھ امتزاج بھی موجزن ہوتا تو غالباً اس روز ہماری تاریخ کا دھارا ایک نیا رخ اختیار کر سکتا تھا۔ چینی فوجیں ہندوستان میں آگے بڑھی تھیں۔ بھارتی فوج کی اچھی طرح گوشمالی کرنے کے بعد اسی طرح تیزی سے واپس بھی لوٹ گئیں۔ پنڈت نہرو ساری دنیا کے سامنے چینی جارحیت کا ایک مظلوم اور معصوم پیکر بن کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ امریکہ اور انگلستان نے مل کر ہر قسم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ جات نہایت بھاری پیمانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پاکستان نے احتجاج تو ضرور کیا، لیکن کسی نے ہماری باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہر کوئی ہمیں بس اتنا کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، پاکستان کو اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ جب شری لال بہادر شاستری بھارت کی وزارت عظمیٰ پر براجمان ہوئے تو صدر ایوب بلا وجہ احساس برتری کا شکار ہو گئے۔ بھارت اور پاکستان کے باہمی مذاکرات ایک مقام پر آ کر شدید تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔
रूस के वजीर आजम कोसिजिन ने कई बार आकर सदर अयूब पे जोर दिया कि वो मुज़ाकरात को नाकाम न होने दें और मिस्टर शास्त्री के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखें। एक बार सदर अयूब मजाक में मिस्टर कोसिजिन से ये कह बैठे, मुझे हरगिज ये तवक्को नहीं कि इस डेढ़ बालिश्त के मुनहनी से शख्स के साथ कोई फैसला कुन गुफ्तगू हो सके। ये सुनते ही मिस्टर कोसिजिन सीखपा हो गए और उन्होंने निहायत सख्ती से सदर अयूब से कहा, मिस्टर शास्त्री एक अजीम कौम के मुसल्लिमा और अजीम लीडर हैं। हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। आपको ये हरगिज ज़ेब नहीं देता कि मेरे सामने उनकी शान में इस किस्म के घटिया अल्फाज इस्तेमाल करें। वजीर आजम कोसिजिन की इस एक डांट ने सदर अयूब के दिलो दिमाग से खुद एतमादी का गुब्बारा भग से उड़ाकर निकाल बाहर फेंका और उसके बाद वो मुआहदा ताशकंद में शास्त्री जी की हर जिद के सामने बिला पसुपेश हथियार डालते चले गए। अयूब की निगाह में श्री लाल बहादुर शास्त्री की कोई खास वक़्त न थी। जनवरी 1965 में उन्होंने तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों की इज्तिमाई मुखालिफत के बावजूद मिस फातिमा जिन्नाह के मुकाबले में सदारती इंतखाब जीत लिया था। इस मुकाबले में फील्ड मार्शल को मिस जिन्नाह से तकरीबन 21,000 वोट ज्यादा मिले। चुनाचे अब वो अपने आप को वाकई कौम का मुसल्लिमा और मुंतखब सदर समझने लगे और अपने हर कौल फेल को मुल्क व कौम की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ की सदाए बाज़गश्त करार देने लगे। सदारती इंतखाब जीतने के चंद माह बाद रन ऑफ कच्छ का सानेहा पेश आ गया। भारतीय और पाकिस्तानी फौजों के दरमियान एक हंगामी झड़प में हमारा पल्ला काफी भारी रहा। सदर अयूब के दिल में भारतीय फौज पर पाकिस्तानी फौज की बरतरी के मुतल्लिक निहायत मुबालगा आमेज तसव्वुरात को जन्म दिया। इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की रफ्तार रोज अफजू बढ़ती चली गई। लाल बहादुर शास्त्री ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर की रियासत भारत का अटूट अंग है। हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त या किसी तीसरे मुल्क की निगरानी में गुफ्तशुनीद के जरिए मसला कश्मीर का हल तलाश करना भी एक दूरअज़ कार बात होती, क्योंकि माजी में इस सिलसिले में हमारी तमाम कोशिशें नाकाम और तल्ख साबित हो चुकी थीं। जहां तक इस मसले पर जंग करने का ताल्लुक है, सदर अयूब हमेशा यही कहा करते थे कि तनाज़ा कश्मीर का हल हमने पाकिस्तान के मफाद की खातिर ढूंढना है। इस हल की तलाश में पाकिस्तान को दाव पर नहीं लगाना। फिर क्या वजह है कि उन्होंने यकायक ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए जिनका कुदरती और मंतकी नतीजा जंग थी, जो सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई। ये जंग अब तक मेरे लिए एक मुअम्मा है। उन दिनों मैं हॉलैंड में बतौर सफीर मुतय्यन था, इसलिए जंग के अंदरूनी असबाब मुझे ज़ाती तौर पर मालूम नहीं। एक बार मैंने नवाब ऑफ कालाबाग से इस जंग के मुतल्लिक कुछ दरियाफ्त करने की कोशिश की तो उन्होंने फरमाया, भाई साहब, ये जंग पाकिस्तान की जंग हरगिज न थी। दरअसल ये जंग अख्तर मलिक, MM अहमद, भुट्टो, अजीज अहमद और नजीर अहमद ने शुरू करवाई थी। जब मैंने पूछा कि जंग शुरू करवाने से इन हजरात का क्या मकसद था, तो नवाब साहब ने जवाब दिया, ये लोग अयूब खान को शिकंजे में कसकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। इस अमल में अगर पाकिस्तान का सत्यानाश होता है तो उनकी बला से। इस जंग में हमारी फौज की हाई कमांड ने बरसरेआम अपनी हिम्मत, महारत और अहलियत का कोई खास मुजाहरा नहीं किया। भारतीय हमले को रोकने और पसपा करने का सेहरा हमारी एयरफोर्स और फौजी नौजवान अफसरों और जवानों के सर है, जिन्होंने सरधड़ की बाजी लगाकर हैरत अंगेज जमामर्दी दिखाई और बाज ने वतन अजीज के दिफा में जामे शहादत नोश किया। मैंने सुना है कि जिस शब हिंदुस्तान ने लाहौर की जानिब अपना हमला शुरू किया था, उसी सुबह सबसे पहले अमेरिकन सफीर रावलपिंडी के ऐवान सदर में आधम किए। सफीर साहब ने अपने हाथों का शिकंजा सा बनाकर सदर अयूब की गर्दन के करीब ले गए और किसी कदर सख्त लहजे में बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान ने आपको गले से दबोच रखा है, उनके साथ सुलह करने में जल्दी कीजिए। 23 सितंबर को जंगबंदी का ऐलान हो गया।
جنگ بندی کے بعد ہی یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ سے پیدا شدہ دیگر مسائل حل کرنے کے لیے وہ اپنی نگرانی میں بھارت اور پاکستان کے مذاکرات کروائے۔ 3 جنوری 1966 کو پاکستان کا وفد صدر ایوب کی قیادت میں تاشقند پہنچ گیا۔ مذاکرات تاشقند 8 روز جاری رہے۔ شاستری جی نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ کشمیر پہلے ہی سے طے شدہ مسئلہ ہے۔ البتہ بھارتی وزیر اعظم کا رویہ بدستور سخت اور بے لوچ رہا۔ مسٹر بھٹو کا خیال تھا کہ یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ صدر ایوب اسی خیال سے متفق تھے کہ کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہمیں تاشقند سے واپس جانا زیب نہیں دیتا۔ مذاکرات کے دوران کسی نقطے پر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کو کچھ مشورے دینے کی کوشش کی تو صدر نے غصے میں مسٹر بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا، الو کے پٹھے بکواس بند کرو۔ مسٹر بھٹو نے دبے لہجوں میں احتجاج کیا، سر آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کوئی نہ کوئی اردو زبان جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ غالباً یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے صدر ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے راستے عملی طور پر الگ الگ ہو گئے۔ 10 جنوری 1966 کو وزیر اعظم شاستری اور صدر ایوب نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر دیے اور مسٹر کوسیجن نے اس پر اپنی گواہی ثبت کر دی۔ 10 جنوری 1966 کو مسئلہ کشمیر معاہدہ تاشقند کے تابوت میں ڈال دیا گیا۔ 6 برس بعد 1972 کو معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی۔ اس کے بعد اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اگر ہم کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر تنازع کشمیر کا نام تک بھی لیں تو بھارتی حکمران سیخ پا ہو کر ہم پر گرجنے برسنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں۔ اقتدار میں آنے سے بہت عرصہ قبل ہی ایوب خان نے امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر سے نہایت گہرے دوستانہ روابط قائم کر رکھے تھے۔ اپنی افواج کو اس طور پر منظم، آراستہ اور مسلح کرنا شروع کیا کہ آئندہ ہمیں امریکہ کی فوجی امداد کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یا متبادل دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ 1955 میں امریکہ نے بغداد پیکٹ کے نام سے مشرق وسطی میں روس کے خلاف محاذ آرائی کا ڈول ڈالا تو دنیا عرب میں اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ اس معاہدے کے ساتھ پاکستان کا کوئی فوری مفاد وابستہ نہ تھا، تاہم حکومت پاکستان بغیر سوچے سمجھے اس پیکٹ میں شامل ہو گئی۔ عراق میں انقلاب کے بعد بغداد تو اس پیکٹ سے خارج ہو گیا اور یہی معاہدہ سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا لبادہ اوڑھ کر انقرہ منتقل ہو گیا۔ اس نئی حیت میں بھی ہم بدستور اس پیکٹ کے ساتھ چپکے رہے۔ بغداد پیکٹ عرف سینٹو پاکستان کی شمولیت نے مسئلہ کشمیر کو زبردست دھچکا پہنچایا۔ اس معاہدے میں شمولیت سے پہلے جب کبھی یہ تنازع UNO میں پیش ہوتا تو اس پر روس کا رویہ غیر جانبدارانہ رہا کرتا تھا اور سیکیورٹی کونسل میں رائے شماری کے دوران روسی نمائندہ کسی جانب بھی ووٹ ڈالنے سے اجتناب برتتا تھا، لیکن اس پیکٹ میں شامل ہوتے ہی روس نے مسئلہ کشمیر پر اپنا رویہ مکمل طور پر بدل لیا اور اس نے پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سینیٹو کی طرح سیٹو بھی ایک دوسرا فوجی معاہدہ تھا جو امریکہ کی رہنمائی میں مغربی مفاد پرستی کا ایک حربہ تھا۔ اس میں ہماری شمولیت بھی نہ پاکستان کے لیے ضروری تھی نہ سود مند تھی۔ اس معاہدے پر غور و خوض کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان کو محض آبزرور کے طور پر بھیجا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے چودھری ظفر اللہ خان نے خود اپنی صوابدید پر اس معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ امریکہ ایک نہایت عظیم سپر پاور ہے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دلچسپی، دوستی اور گرمجوشی وقتاً فوقتاً صرف اسی حد تک قائم ہو سکتی ہے جس حد تک کہ ہم عالمی بساط سیاست پر شطرنج کے مہرے کی طرح اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتے رہیں گے۔
ہر امریکی حکومت میں عموماً یہودیوں کا عنصر کافی حد تک غالب رہتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے یہودی پاکستان کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علاوہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا کبھی قبول یا گوارا نہیں کریں گے۔ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جنرل ایوب خان نے امریکن فوجی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو پینگیں بڑھائی تھی ان کا ایک منطقی نتیجہ برآمد ہوا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدے پر جو میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ کے نام سے موسوم تھا، مئی 1994 میں دستخط ہو گئے۔ صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب نے جولائی 1961 میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا۔ صدر کینیڈی نے یقین دلایا کہ امریکہ بلا شبہ پاکستان کی دوستی کی قدر کرتا ہے۔ صدر ایوب خاطر جمع رکھیں کہ ہندوستان کو کسی قسم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے پہلے امریکہ پاکستان کو اعتماد میں لے کر اس سے ضرور مشورہ کرے گا، لیکن صدر کینیڈی اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر سکے۔ جو ہی بھارت اور چین کے درمیان سرحدی جھڑپ رونما ہوئی تو امریکہ نے بھی فوراً اپنی خیر سگالی کا ڈول ڈالا اور پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر برطانیہ کے ساتھ مل کر ہندوستان کو بے دریغ ہر قسم کی فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ مارچ 1969 میں جب صدر ایوب کے خلاف ملک کی ایجیٹیشن اپنے عروج پر تھی، یکایک یہ خبر نکلی کہ 19 تاریخ کو امریکی سفیر ایک اہم مشورے کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے اندازہ لگایا کہ وہ یحییٰ خان کو اقتدار منتقل کرنے کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کروانے واشنگٹن گئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی واپسی کے 1 یا 2 روز بعد 25 مارچ کو صدر ایوب مستعفی ہو گئے اور جنرل یحییٰ نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کی گدی سنبھال لی۔ چین۔ اگرچہ چین 1954 ہی سے سیٹوں کا ممبر ہو کر چین کی ناکہ بندی میں شامل تھا، لیکن عوامی جمہوریہ چین کی قیادت نے کبھی ہمارے اس اقدام کو بنائے فساد اور متنازع فی نہیں بنایا تھا۔ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہماری وزارت خارجہ نے چین اور پاکستان کے درمیان ایک سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے تفصیلات طے کر لیں۔ صدر ایوب نے فروری 1963 کے اواخر میں ایک پاکستانی وفد کو سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے چین جانے کی اجازت دے دی۔ اس وفد کے قائد ہمارے وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ چین میں ہمارے وفد کی نہایت شاندار پذیرائی ہوئی۔ چینی وزیر خارجہ مارشل چن یی بڑے زندہ دل اور بزلہ سنج انسان تھے۔ 2 مارچ 1963 کو ایک پروقار تقریب میں انہوں نے مسٹر بھٹو کے ساتھ پاک چین سرحدی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ دستخط کرتے وقت ان دونوں کی کرسیوں کے پیچھے جو لوگ قطار بنا کر کھڑے ہوئے ان میں چین کے صدر لیو شاؤچی اور وزیر اعظم چوین لائی بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم چوین لائی تحمل، تدبر، فراست اور ذہانت کا ایک بے مثال پیکر تھے۔ چین کے ساتھ ہمارے سرحدی معاہدے کی خبر عام ہوئی تو اس کے خلاف بھارت میں بڑا شور و غوغا ہوا۔ روس کو بھی یہ بات پسند نہ آئی اور امریکہ نے بھی ہمارے اس اقدام پر تیوریاں چڑھائیں۔ چین کے اندرونی معاملات ان کا اپنا معاملہ ہیں۔ بیرونی سطح پر چین ہمیشہ پاکستان کا قابل اعتماد، پرخلوص اور وفادار دوست ثابت ہوا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب روس اور امریکہ کے علاوہ چین بھی دنیا میں تیسری سپر پاور کے طور پر ابھرنے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں تدبر، تشکر، تفکر اور تصور کا توازن برقرار رکھا تو مجھے یقین ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی ہر دور میں بدستور زندہ و تابندہ رہے گی۔ ایران، ترکی اور RCD۔ ایران اور ترکی میں ایک خاص قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں امریکہ کے حلقہ بگوشوں میں شامل تھے۔ دونوں جدیدیت کی دلدل میں بری طرح دھسے ہوئے تھے۔ بغداد پیکٹ عرف سینٹو میں شامل ہو کر ان دونوں ممالک کا رشتہ دنیا عرب سے مزید گھٹ گیا تھا اور اس طرح عالم اسلام کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں ایک خلا کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس خلا کو پر کرنا پاکستان کے مقدر میں لکھا تھا۔
اپنی گوناگو مغرب پرستی اور امریکہ نوازی کے باوجود پاکستان کو یہ فضیلت حاصل رہی ہے کہ اسے اپنے اسلامی تشخص اور نصب العین کو برملا تسلیم کرنے اور اس کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنے میں ہم نے کبھی کوئی حجاب یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ آزادی کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کرنے والے غیر ملکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی تھے۔ اعلیٰ ترین سرکاری سطح پر تو ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات نہایت مستحکم اور خوشگوار تھے، لیکن ایرانی علماء، فضلاء، طلباء، اساتذہ، دانشوروں اور عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ بے حد کمزور تھا۔ تیل کے بلبوتے پر جیسے جیسے ایران کی دولت اور فوجی قوت میں اضافہ ہوتا گیا، اسی تناسب سے شاہ میں رعونت، خودسری اور فرعونیت کا مادہ بھی پروان چڑھتا گیا۔ اس کی وجہ سے ایک طرف تو اس کے پنجہ استبداد کی گرفت ایرانی قوم پر مزید سخت ہو گئی، دوسری طرف ذاتی سطح پر صدر ایوب کے ساتھ اس کے تعلقات میں وہ گرم جوشی باقی نہ رہی جو کسی زمانے میں رہا کرتی تھی۔ امام خمینی کے اسلامی انقلاب سب سے پہلے دولت کی فراوانی، اقتدار کی بدلگامی، انداز حکومت کی بدعنوانی، عدل و انصاف اور اخلاق کی سوختہ سامانی کے طفیل شاہ ایران ایسی منزل پر جا پہنچے تھے جس کے بعد اگلی منزل صرف عذاب الہی باقی رہ جاتی ہے۔ 20ویں صدی میں چشم فلک نے ایک ایسا عبرتناک نظارہ دیکھا کہ ایک شخص کے لیے دنیا بھر میں جگہ جگہ مال و دولت کے انبار جمع ہیں، لیکن زمین کی ساری وسعت اس پر سکڑ گئی ہے اور وہ اپنی قبر کے لیے 2 گز زمین کی تلاش میں ساری دنیا میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ ایران کے برعکس ترکی میں پاکستان کی حیثیت کی نوعیت مختلف تھی۔ حکومتی سطح پر ترکی اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ اور مخلصانہ رہے ہیں۔ ترک عوام پاکستان کے لیے ہمیشہ خیر سگالی اور عزت و احترام کا جذبہ مجزن رہا ہے۔ اس جذبے کی اصلی بنیاد ان کا اسلام کے ساتھ گہرا لگاؤ ہے، کیونکہ ترک عوام انتہائی سچے، پکے اور باہمیت مسلمان ہیں۔ صدر ایوب نے ہم خیال ممالک کے مابین تجارتی، ثقافتی اور معاشی تعاون کے لیے کوئی مناسب ادارہ قائم کرنے کا ڈول ڈالا۔ یہ خیال شاہ ایران اور ترکی کے صدر گورسل اور وزیر اعظم عصمت انونو کو بھی پسند آیا۔ اس طرح 1964 میں RCD کا ادارہ وجود میں آیا۔ مارشل ٹیٹو۔ یوگوسلاویہ کے دورے میں مارشل ٹیٹو سے ہماری ملاقات ایک نہایت دلکش اور فرحت بخش تجربہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں مارشل ٹیٹو ہٹلر اور مسولینی کے خلاف اپنے وطن کی آزادی کے لیے ایک گوریلا جنگی ہیرو کے طور پر عالمی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ جنگ کے بعد روس سے ایک زبردست نظریاتی ٹکر لے کر انہوں نے یوگوسلاویہ کو ایک نسبتاً آزاد، کشادہ اور غیر متشدد طرز اشتراکیت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ غیر جانبدارانہ تحریک کی تخلیق، قیام اور فروغ میں بھی ان کا نام سر فہرست تھا۔ صدر سویکارنو۔ انڈونیشیا کے دورے میں صدر ایوب کی صدر احمد سویکارنو سے خوب گاڑھی چھینی۔ بندونگ میں صدر سویکارنو نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اپنے زور خطابت کا کمال دکھانے وہ صدر ایوب کو بھی اس جلسے میں لے گئے۔ 4-5 لاکھ کا مجمع تھا۔ صدر سویکارنو 1.5 گھنٹے تک بے تکان بولتے رہے۔ وہ ایسے جادو بیان مقرر تھے کہ لاکھوں کا ہجوم دم بخود انتہائی خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ پھر اچانک وہ سامعین میں جوش و خروش کی ایسی بجلی دوڑاتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھاٹے کی لہروں کی طرح تہوبالا ہو جاتا تھا۔ صدر سویکارنو مغربی سامراجیت کی عجیب و غریب کہانیاں بیان کرنے کے بڑے شوقین تھے۔ ایک محفل میں انہوں نے انگریزی زبان کے متعلق ایک لطیفہ اس طرح سنایا: In their arrogance and superiority complex, the British imperialists did not refrain even from corrupting their own language. For instance, their grammar says that the word arrive should be followed by the AT. So you are arrive at Washington, at Rome,
at Berlin, at Cairo, at Karachi, at Delhi, at Jakarta, at Tokyo, in short, at every place in the world except London, the capital of British Empire. According to standard English grammar, you arrive not at but in London. माँ जी की वफात। दो मार्च 1962 को रात के 11:30 बजे माँ जी जिन्ना अस्पताल के एक कमरे में अचानक हमसे रुखसत हो गई। माँ जी को कराची के कब्रिस्तान में छोड़कर जब मैं तन्हा रावलपिंडी वापस पहुंचा तो मान यूं महसूस हुआ कि घर की छत उड़ गई है और अब धूप, बारिश, ओले और आंधी से बचने का कोई हिफाजती सहारा मौजूद नहीं रहा। एक रोज न जाने दिल में क्या उबाल उठा कि फाइलें मेज पर जमा होती रहीं और मैं एक कागज पर सर झुकाए बेसाख्ता माँ जी के उन्वान पर उनके बारे में लिखता रहा। लिखते लिखते आंखों से बार बार आंसू टप टप करके गिरते थे और कागज पर तहरीर शुदा अल्फाज को भिगोकर लकीरों की सूरत में फैला देते थे। मेरे अर्दली ने बताया कि उस दौरान सदर अयूब कोई बात करने बजाते खुद मेरे कमरे में तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे कागज पर झुके हुए आंसू बहाते देखा तो बगैर कुछ कहे सुने चुपचाप वापस चले गए। 2-3 घंटे में मेरी तहरीर मुकम्मल हो गई और दिल फूल की पत्ती की तरह हल्का हो गया। कुछ अरसे बाद जब माँ जी नकूश में शाया हुई तो मैंने रिसाले की एक जिल्द सदर अयूब की खिदमत में भी पेश की। मालूम नहीं उन्होंने उसे कभी पढ़ा भी या नहीं। सदर अयूब का ज़वाल। सदर अयूब के ज़वाल के असबाब मुफर्रद नहीं बल्कि मुरक्कब थे। उनके इक़्तिदार के असा को 1969 से बरसों पहले ज़वाल की दीमक ने अंदर ही अंदर चाटना शुरू कर दिया था। साहब इक़्तिदार का ज़वाल सबसे पहले उसके अपने अंदर शुरू होता है। इस इन्हताती अमल का आगाज बज़ाहिर मई 1964 में शुरू हुआ जब सदर अयूब ने कौमी असेंबली में अपने आइन में दूसरी तरमीम मंजूर करवाने के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी। तरमीम मंजूर करने के लिए असेंबली में मतलूबा वोटों की तादाद हासिल करना दुश्वार हो गई तो हुकूमत ने धौंस, धांधली, लालच और फरेब से काम लेकर हिज़्ब मुखालिफ के 8 अरकान को तोड़ डाला। इस तरमीम के जलाव में उसी बरस एक के बाद दीगरे 2 मजीद आईनी तरमीम भी मारिज़े वजूद में आई। इन आईनी तरमीम के साथ ही सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से शुरू हो गई। मुल्क के बहुत से सरबर आवुर्दा सियासी लीडर सदर अयूब की मुखालिफत के लिए कमर बस्ता हो गए। उनमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मियां मुमताज, मोहम्मद दौलताना, शेख मुजीबुर रहमान, मौलाना भाषानी, खान अब्दुल वली खान, चौधरी मोहम्मद अली और मौलाना मौदूदी के नाम सरे फहरिस्त थे। उन रहनुमाओं की क़यादत में कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज की तंजीम कायम हुई जिसका वाहिद मकसद सदर अयूब को सदारती इंतखाब में शिकस्त देना था। सदर अयूब अपने इंतखाब की राह में हर रुकावट को दूर करना अपना हक समझने लगे थे। इस अमल में उनके नजदीक जायज या नाजायज तरीक़ाकार की कोई तमीज बाकी न रही थी। सदर अयूब के सदारती इंतखाब की मुहिम में पैसे की रेल पेल ने सियासी गलन और सड़न को ऐसा फरोग बख्शा जिसकी मिसाल हमारी तारीख में पहले नहीं मिलती। उन्होंने सियासत की तत्हीर की खातिर पूरी फौज के साथ सियासतदानों पर चढ़ाई की थी और अब उनकी पार्टी खुद ही इलेक्शन के तालाब में गंदी मछली का रवायती किरदार अदा करने में सरगर्म अमल थी। इलेक्शन के बाद 3 जनवरी 1965 को जब नतीजा बरामद हुआ तो सदर अयूब के हक में 49,647 वोट और मिस फातिमा जिन्ना के हक में 28,345 वोटों का ऐलान हुआ। इंतखाब में ढाका और कराची ने भारी अक्सरियत से सदर अयूब के खिलाफ वोट डाले थे। ढाका के मुतल्लिक तो वो खून का घूंट पी के रह गए, लेकिन कराची में उनके फर्जंद दिलपजीर
گوہر ایوب نے اہالیان شہر کی گوشمالی کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ 5 جنوری کو جشن فتح یابی کے نام پر کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت گوہر ایوب کے ہاتھ میں تھی۔ صدارتی الیکشن سے کئی ماہ قبل کراچی میں ضلع ہزارہ کے پٹھانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور جشن فتح یابی کے روز وہ شہر کی فضا پر ایک دہشتناک غبار کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ لیاقت آباد اور چند دوسرے علاقوں میں جلوس اور شہریوں کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں۔ اس کا بدلہ چکانے کے لیے رات کے اندھیرے میں ان بستیوں پر شدید حملے کیے گئے، آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ کئی روز تک کراچی میں خوف و ہراس طاری رہا اور پٹھانوں اور مہاجرین کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے روز گوہر ایوب نے کراچی کی میمن مسجد میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ اس پر مسجد میں زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ لوگوں نے تقریر سننے سے صاف انکار کر دیا، کسی قدر ہاتھا پائی بھی ہوئی اور گوہر ایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں مسجد سے باہر لایا گیا۔ جولائی 1967 میں مادر ملت مس فاطمہ جناح کی وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک حصے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ کچھ نعروں میں ایوب خان مرد آباد کہا گیا۔ اس پر پولیس کی مشینری حرکت میں آئی اور لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے علاوہ گولی بھی چلائی گئی۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد مصدقہ طور پر کبھی متعین نہیں ہوئی، لیکن خون کی جس قدر مقدار بھی اس موقع پر بہائی گئی، بلا شبہ اس نے صدر ایوب کے زوال کی راہ کو ہموار کرنے میں بدنصیبی کا چھڑکاؤ کیا۔ اگرتلہ سازش۔ اس سازش میں شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ 28 دیگر افراد ملوث تھے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ ڈھاکے میں بھارتی سفارتی مشن کے فرسٹ سیکرٹری PN اوجھا کے زیر اہتمام یہ لوگ ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف عمل تھے۔ اس مقصد کے لیے اگرتلہ بھارت میں ایک مرکز قائم کیا گیا، جہاں سے علیحدگی کی تحریک کو اسلحہ اور دوسرا تقریبی مفاد فراہم کیا جاتا تھا۔ اگرتلہ سازش کے مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا گیا، جس کے سربراہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس مسٹر S.A. رحمان تھے۔ اگرتلہ سازش کیس کی سماعت کھلی عدالت میں رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت کو بیٹھے بٹھائے انتہائی فروغ حاصل ہو گیا۔ 29 جنوری 1968 کے روز اردن کے شاہ حسین کراچی آئے ہوئے تھے۔ اسی شام راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ان کا عشائیہ تھا۔ صدر ایوب دعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوان صدر واپس گئے تو اسی رات ان پر نہایت شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ صدر ایوب کی علالت کی خبر ملتے ہی راتوں رات کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان اور وزیر دفاع ایڈمرل AR خان نے مل کر ایوان صدر پر قبضہ جما لیا۔ گارڈ کے سپاہیوں کو حکم ہو گیا کہ فوجی عملے کے چند مخصوص افراد کے علاوہ کسی اور شخص کو ایوان صدر میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہ دی جائے۔ ان کی بیماری کی نوعیت پر پردہ ڈالنے کی غرض سے سرکاری سطح پر انواع و اقسام کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ صدر ایوب کی بیماری کے پہلے 7-8 روز انتہائی خطرناک اور غیر یقینی تھے۔ جب تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار رہے، جنرل یحییٰ نے ان کا رشتہ بیرونی دنیا سے پوری طرح منقطع رکھا اور صدر کی ذات اور ایوان دونوں پر اپنا تصرف مکمل طور پہ جمائے رکھا۔ جب ان کی حالت کسی قدر سنبھل گئی اور فوری موت کا خطرہ سر سے ٹلتا ہوا نظر آنے لگا تو یہ پابندیاں بھی کسی حد تک نرم پڑ گئیں۔ بیماری سے جانبر ہو کر جب صدر ایوب دوبارہ کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے تو ان پر یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو چکی تھی کہ ان کے اقتدار کا سرچشمہ کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ کی مٹھی میں ہے۔ اسی زمانے میں صدر ایوب کے دور کی ترقی کا 10 سالہ جشن بھی اپنے عروج پہ تھا۔ یہ کارروائی 28 اکتوبر 1967 سے شروع ہو چکی تھی اور اس تقریب کو مسلسل 1 برس تک منایا گیا تھا۔
تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی پیشانی پر ایک ہی نعرہ سب تھا: The Great Decade of Development and Reforms۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک تو اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن جب یہ سلسلہ حد سے زیادہ دراز ہوتا گیا تو لوگ اس سے تنگ آ کر اکتا گئے۔ بدقسمتی سے اسی زمانے میں آٹا، چاول، چینی اور دالوں کے علاوہ دوسری بہت سی اشیاء خرد کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ چینی کی شدید گرانی اور قلت کے پیش نظر کراچی اور لاہور میں چینی کی راشن بندی کر دی گئی۔ اشیاء کی گرانی اور قلت کے ان ہنگاموں میں ایوبی دور کے 10 سالہ کارناموں کا ذکر بے معنی نظر آنے لگا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو عرصے سے موقع کی طاق میں بیٹھے تھے۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور صدر ایوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ 21 ستمبر 1968 کے روز مسٹر بھٹو نے حیدرآباد سندھ میں ایک جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ وہاں پر بھٹو صاحب نے ایک تیز و تند تقریر میں قسم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مسند اقتدار سے اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چاروں طرف بھٹو صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت نے طرح طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کیے۔ مسٹر بھٹو کو دبانا چاہا۔ جب اس سے کام نہ بنا تو لاڑکانہ اور سکھر کی عدالتوں میں ان کے خلاف اراضیات وغیرہ کے متعلق تفتیشات اور مقدمات دائر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 11 نومبر کو پشاور میں صدر ایوب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے 2 روز بعد مسٹر بھٹو اور خان عبد الولی خان کو دوسرے بہت سے اہم سیاستدانوں سمیت ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ مغربی پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں شدید ہنگاموں نے مزید زور پکڑ لیا۔ جگہ جگہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے واقعات بڑھ گئے۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان کو بھی عوام الناس نے اسی طرح اپنے غیظ و غضب کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس پر صوبہ بھر میں جگہ جگہ فساد شروع ہو گئے۔ ڈھاکہ میں مشتعل عوام نے 2 وزیروں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ عوام نے جگہ جگہ پولیس اور فوج کے نافذ کردہ کرفیو کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ان حالات سے مجبور ہو کر صدر ایوب نے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے صدر نوابزادہ نصر اللہ خان کو دعوت دی کہ وہ اپنی پسند کے ساتھیوں سمیت 17 فروری کو ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ان سے آ کر ملیں۔ نوابزادہ صاحب نے یہ شرائط عائد کی کہ ایمرجنسی کا نفاذ فوراً ختم کیا جائے، جلسے جلوسوں پر دفعہ 144 کی پابندی اٹھا لی جائے اور تمام گرفتار شدہ طلباء اور سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ موقع شناسی سے کام لے کر صدر ایوب نے ان کی بہت سی شرائط مان لینے کی ٹھان لی اور ایک تجربہ کار فوجی کی طرح نہایت منظم طور پر اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے۔ پہلے انہوں نے ایمرجنسی ختم کرنے کا اعلان کیا، پھر ڈیفینس آف پاکستان رولز اٹھا لیے۔ اس کے ساتھ ہی مسٹر بھٹو سمیت سب سیاستدان اور سیاسی قیدی رہا ہو گئے۔ صدر ایوب نے شیخ مجیب الرحمان کو بھی پیرول پر آ کر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اب انہیں یہ ضد ہو گئی کہ وہ ایک زیر حراست قیدی کی حیثیت سے کسی مذاکرات میں ہرگز شرکت نہ کریں گے۔ ان کو رام کرنے کے لیے حکومت نے اگرتلہ سازش کا مقدمہ عدالتی ٹرائبونل سے واپس لے لیا۔ یہ مقدمہ واپس ہوتے ہی شیخ مجیب الرحمان سمیت سازش کیس کے سارے ملزم رہا ہو گئے۔ اس پس منظر میں 26 فروری 1969 کو صدر ایوب اور سیاستدانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی صدر ایوب اور جنرل یحییٰ کے درمیان ایک خاموش اور زیر زمین قسم کی زور آزمائی شروع ہو گئی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تو ناکام ہو کر ختم ہو گئی، لیکن ملک کے طول و عرض میں بدامنی اور ہنگاموں کا زور نہ ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا۔ قدم قدم پر مار پیٹ، قتل و خون، توڑ پھوڑ، گھیراؤ جلاؤ کے واقعات رونما ہونے لگے۔ اس ماحول میں صدر ایوب نے کابینہ کا اجلاس بلایا۔ صدر نے یہ تجویز پیش کی کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال پہ قابو پانے کے لیے واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ جنرل یحییٰ نے مارشل لاء نافذ کرنے کی حامی اس شرط پر بھری کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے۔
صوبائی گورنروں کو ان کی کابینہ سمیت موقوف کر دیا جائے اور 1962 کے آئین کو منسوخ قرار دیا جائے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے خاموشی سے بلا چنو چرا ان کی ساری شرائط منظور کر لیں۔ 25 مارچ کو صدارت کی کرسی بدل گئی۔ اس روز صبح 10 بجے ایوان صدر میں صدر ایوب نے اپنا آخری پیغام ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے ریکارڈ کروایا۔ 25 مارچ کو جنرل یحییٰ نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ سی ایس پی سے استعفی۔ جنرل یحییٰ کے اقتدار میں آتے ہی حالات نے کچھ ایسا رنگ اختیار کیا کہ میں نے سول سروس آف پاکستان سے استعفی دے دیا۔ اس شخص کو میں مدت سے پہچانتا تھا۔ اس کی پیشانی پر بے برکتی اور بد توفیقی کی ایک واضح مہر ثبت تھی۔ مارشل لاء نافذ ہونے کے بعد 10 دن تک مرکزی سیکریٹریٹ کا کام کم و بیش معطل رہا، کیونکہ نیا حکمران ٹولہ کاروبار سلطنت کی بندربانٹ میں ہمتن مصروف تھا۔ ان 10 دنوں میں ملک پر بلا شرکت غیر نظام سقے کا راج تھا۔ پھر اچانک ایک حکم نامہ آیا کہ کل مورخہ 4 اپریل صبح 10 بجے صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آغا جنرل محمد یحییٰ خان پریزیڈنٹ گیسٹ ہاؤس میں مرکزی سیکرٹریوں اور دیگر اعلیٰ سول حکام سے خطاب فرمائیں گے۔ اگلی صبح میں 9:45 بجے پریزیڈنٹ گیسٹ ہاؤس پہنچا۔ میٹنگ کا کمرہ پہلے ہی سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ 10:40 پر آگے آگے یحییٰ خان اور اس کے پیچھے میجر جنرل پیرزادہ کمرے میں داخل ہوئے اور ہم سب پر حقارت سے بھرپور نظر دوڑائی۔ پھر اس نے منہ کھولا اور ڈانٹ ٹپٹ کے لہجے میں بڑی اچھی باتیں کی۔ اس نے کہا، تم سول سرونٹ بڑے خوشامدی اور چاپلوس لوگ ہو۔ تم ہر نئے حکمران کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے غلط راستے پر لگاتے ہو، صحیح رائے دینے سے اعتراض کرتے ہو، لیکن اب خبردار ہو جاؤ، میں تمہارے ہتھ کنڈوں میں نہیں آؤں گا۔ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ میں جلد از جلد ملک میں نارمل حالات پیدا کر کے اپنی بیرک میں واپس چلا جاؤں گا۔ تم لوگ بھی ہوش میں آ جاؤ، اپنا کام تندہی سے کرو۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو خوشی سے صاف صاف پوچھو۔ 10-15 منٹ اس قسم کی معقول باتیں کر کے یحییٰ خان خاموش ہو گیا۔ پھر سول سروس کے ہیڈ پاپ مسٹر ایم احمد نے لب کشائی کی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز توبہ کی نیت تو نہ باندھی، لیکن بڑے خضوع و خشوع سے اعتراف جرم کا خطبہ دیا کہ بے شک سول سرونٹ سے بڑی بڑی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ اب اللہ تعالی نے ملک پر رحم فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ جیسا ناخدا اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو نصیب ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم آپ کو اپنی بے لوث خدمت اور وفاداری کا پرخلوص یقین دلاتے ہیں۔ ایک دو اور حضرات نے بھی حسب توفیق اسی طرح کے خوشامدانہ کلمات خیر ارشاد فرمائے۔ یحییٰ خان نے اپنا گول مٹور سر ہلا ہلا کر چاپلوسی کا یہ نذرانہ بڑی گرمجوشی سے قبول کیا۔ اس کی گدی گدی آنکھوں سے فخر و مباحات کی شعائیں پھوٹ نکلی۔ مسٹر چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، میں نے کھڑے ہو کر یحییٰ خان کو مخاطب کیا۔ پچھلے 10 برس میں یہ دوسری بار مارشل لاء نافذ ہوا ہے۔ یہ بیچارہ ملک بار بار مارشل لاء کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس لیے اگلی صف میں پہلے خسر پسر ہوئی، پھر اس لیے کیا کہ چند تنزیہ سول اور ملٹری آوازیں بلند ہوئی۔ اس لیے جناب، میں نے کہا، جس کام کا بیڑا اٹھا کر آپ تشریف لائے ہیں اسے جلد از جلد شروع کر کے۔ یحییٰ خان نے میری گزارش سنی انسنی کر کے کہا، چلو اب چائے پئیں۔ چائے کے کمرے میں یحییٰ خان مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ یحییٰ خان جنگلی بلے کی طرح مجھ پہ غرایا۔ اس کے بعد غالباً 2 بار پھر یحییٰ خان کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا۔ ہر بار کی ملاقات پہلے سے بھی زیادہ ناخوشگوار ثابت ہوئی۔ اس کے وجود کی ساری نحوست اور کثافت سنڈاس اس کی بدرو کی طرح اس کے روئیں روئیں سے بے برکتی کی سڑان چھوڑتی تھی۔ میں نے جنرل یحییٰ کو CSP سے اپنا استعفی بھیج دیا۔ 1 برس کے بعد میرا استعفی تو منظور ہو گیا، لیکن میری پینشن 3 برس تک بند رہی۔
3 برس کے بعد مجھے پینشن اس وقت ملنا شروع ہوئی جب ملک کو ایک عظیم تباہی اور ذلت کے کنویں میں گرا کر یحییٰ خان اور پیرزادہ ایوان صدر سے نکل بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یونیسکو دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی تنظیم نو UNO نے جنم لیا۔ اس ادارے کا رہنما اصول جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی بھینس زبردستی ہنکا کر لے جاتا ہے تو UNO فوراً جنگ بندی کا اعلان کر کے فریقین کے درمیان سیز فائر لائن کھینچ دیتی ہے۔ جنگ بندی کے خط پر UNO کی نامزد فوج اور مبصر متعین ہو جاتے ہیں جو اس بات کی خاص نگہداشت رکھتے ہیں کہ مسروقہ بھینس دوبارہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ پہنچنے پائے۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں ڈھل ڈھل کر نہایت پابندی کے ساتھ UNO کے سردخانوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اقوام عالم میں تعلیم، سائنس اور ثقافت کی ترقی و تعمیر و ترویج کے لیے UNO کا جو ادارہ پیرس میں قائم ہے اس کا نام یونیسکو ہے۔ یہ ادارہ اپنے بجٹ کا تقریباً 2/3 حصہ پیرس میں متعین اپنے ہیڈ کوارٹر سٹاف پر صرف کرتا ہے اور باقی 1/3 حصہ ساری دنیا میں تعلیم، سائنس اور ثقافت کے فروغ پہ لگاتا ہے۔ یونیسکو کی خود مختاری ہر نوعیت کے احتساب سے بالا تر ہے۔ اکتوبر 1968 میں مجھے پاکستانی وفد کا سربراہ بنا کر یونیسکو کی جنرل کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس بھیجا گیا۔ اسی جنرل کانفرنس کے دوران ایگزیکٹو بورڈ کی چند خالی نشستوں کے لیے انتخاب بھی منعقد ہونے والا تھا۔ ایک نشست کے لیے انتخاب لڑنے کا میں بھی امیدوار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا اور جب الیکشن ہوئی تو میں 117 میں سے 91 ووٹ حاصل کر کے 6 برس کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر منتخب ہو گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے مجھے یونیسکو کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح کھنگالنے کا موقع نصیب ہوا۔ مجموعی طور پر میں نے اس کا اندر اور باہر کھوکھلا پایا۔ فلسطینی مہاجرین کے بچوں کے لیے یونیسکو نے اپنے خرچ پر یروشلم، دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں بہت سے اسکول کھول رکھے تھے۔ ان اسکولوں میں تربیت یافتہ مسلمان اساتذہ بھی یونیسکو کی منظوری سے تعینات ہوتے تھے اور ان میں جو درسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ بھی یونیسکو کی جانب سے منظور شدہ ہوتی تھیں۔ جب یروشلم سمیت ان علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو یونیسکو کے متعین کردہ مسلمان اساتذہ کو زبردستی گھر بٹھا دیا گیا۔ منظور شدہ درسی کتابیں بھی نصاب سے خارج کر دی گئیں اور ان کی جگہ اب ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں اسلام، سیرت مبارکہ اور عرب تاریخ و ثقافت کے خلاف انتہائی گمراہ کن، غلیظ اور شرمناک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ صحیح حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے 2 بار ایک معائنہ ٹیم اسرائیل گئی، لیکن دونوں بار ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ کافی سوچ بچار کے بعد سب کی یہی متفقہ رائے ہوئی کہ کسی قابل اعتماد شخص کو خفیہ مشن پر اسرائیل بھیجا جائے اور وہ وہاں سے اسرائیل کے خلاف عائد کردہ الزامات کا ایسا ثبوت فراہم کرے جو ناقابل تردید ہو۔ کئی ہفتوں کی چھان بین اور بحث و مباحثے کے بعد انجام کار قرۂ فال میرے نام نکلا۔ پورے 3 روز میں طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتا رہا جنہیں آڑ بنا کر میں کسی طرح اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، اور پھر ایک روز پیرس کے اورل ہوائی اڈے پر تل ابیب جانے کے لیے اسرائیلی ہوائی کمپنی کے جہاز پہ سوار ہو گیا۔ یونیسکو کے قائم کردہ بہت سی اسکولوں میں گیا اور 113 شرنگیز کتابوں کے نسخے حاصل کیے جو اسرائیلیوں نے یونیسکو کے نصب شدہ نصاب کی جگہ وہاں پر زبردستی رائج کر رکھے تھے۔ ان کتابوں پر میں نے ہیڈ ماسٹروں اور کئی دیگر اساتذہ کے آٹوگراف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھوکہ دے کر مسلمان اساتذہ کی جگہ تعینات کر رکھا تھا۔ کئی جگہ میں نے ان کی بہت سی خفیہ تصویریں اتاری۔ ایک اسکول میں ایک فلسطینی بچے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ نہایت کڑی اور ذلت آمیز سزا مل رہی تھی۔
اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کا وہ حصہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد سے اس سین کی پوری فلم اتار لی، جس کی لمبائی 200 فٹ سے کچھ اوپر تھی۔ پیرس واپس آنے کے بعد اسرائیل سے لائی ہوئی میری شہادتوں کو یونیسکو والوں نے تسلیم کر لیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے ایسے اقدامات کیے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کے قائم کردہ تمام اسکولوں میں عربوں کا منظور شدہ درسی نصاب از نو رائج ہو گیا اور اسرائیل کی لگائی ہوئی 113 شرانگیز کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ عفت۔ 17 جون 1974۔ آج عفت مر گئی۔ میں اسے مذاقاً اپنی بڑھیا کہا کرتا تھا، لیکن جب میں کنٹربری کاؤنٹی کاؤنسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل کرنے گیا تو ایک فارم پر کرنا تھا۔ اس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اس کا پاسپورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی عمر تو فقط 41 برس تھی۔ جب میں اسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نکلی تھی۔ جب میں نے اسے دفنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ 18 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح 3rd کلاس کے 2 مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں، سامان بک ہو چکا ہو، ٹرین کا انتظار ہو۔ اس کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری ٹرین لیٹ ہے، جب آئے گی میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن سامان کا کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ کاغذ، ڈھیر ساری کتابیں، کچھ کپڑے، بہت سے برتن اور گھریلو آرائش کی چیزیں جنہیں عفت نے بڑی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کے جمع کیا تھا، اور ایک ثاقب۔ لیکن ثاقب کا شمار نہ سامان میں آتا ہے نہ احباب میں۔ یہ 12 سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹربری کے قبرستان میں جب مٹی کے گرتے ہوئے ریلوں نے عفت کے تابوت کا آخری کونا بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی بہادری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے لیے ثاقب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زور سے دبایا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہ آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے، لیکن صدحیف کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے سے لگا کر میں دھاڑے مار مار کر روں۔ میرے پاس صرف ایک 12 سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دیکھ بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اس نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے 5 برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئی تو عفت نے بھی یہی چالاکی برتی تھی۔ ماں جی کے مرتے ہی عفت نے فوراً ان کا کردار اپنا لیا تھا، عین اس طرح جس طرح عفت کے مرتے ہی ثاقب میرا مائی باپ بن بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں یہ ماں اور بیٹا کیسے لوگ ہیں۔ یہ خود تو صبر و شکر کا بادبان تان کر ہنسی خوشی زندگی اور موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں، اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پہ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے میں انسان نہیں پتھر کی چٹان ہوں۔ خیر، اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش رکھے۔ میرا کیا ہے، میں نہ اس جہان کے قابل نہ اس جہان کے، کوئی تنہائی سی تنہائی ہے۔ میرا خیال ہے میری اس عجیب سی تنہائی کا احساس عفت کو بھی ضرور تھا۔ بات تو اس نے کبھی نہیں کی، لیکن عملی طور پر اس نے اس بے نام خلا کو پر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی، لیکن میرے لیے اس کا ڈرامائی کلائمیکس اس کی وفات سے عین 15 روز پہلے وقوع پذیر ہوا۔ 2 جون کی تاریخ اور اتوار کا دن تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عفت نے بڑے وثوق سے کہا، یہ کیسا سہانا سما ہے، غالباً بہشت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوگی۔
پتا نہیں، میں نے کہا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ پتا نہیں، میں نے کہا۔ یہ فضول بکواس چھوڑو، کوئی کام کی بات کرو، میں نے کہا۔ واقعی کروں؟ اس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خریدنے کے لیے خوشامد کر کے پیسے مانگنے والا ہو۔ برا تو نہیں مناؤ گے؟ بات کاٹو گے تو نہیں؟ ٹالو گے تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے اسے یقین دلایا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر مجھے تکیہ بنا کر لیٹ گئی اور بولی، سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کینٹربری کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید دھچکا لگا، لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے بالکل خاموش رہا۔ میری قبر کے کتبے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھوانا۔ ضرور، میں نے کہا۔ اور کوئی حکم؟ ہاں، ایک عرض اور ہے، اس نے کہا۔ اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو۔ دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں بھی ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، اپنا پرس کھولا، ایک چھوٹی سی قینچی نکالی اور بولی، لاؤ، آج میں پھر تمہارے ناخن تراش دوں۔ اس نے میرے ناخن کاٹے۔ اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے، لیکن